بسم اللہ الرحمن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم جی، سیدہ رضوانہ بطول آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر۔ جی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جی، یہ ہے علامہ اقبال کی یہ نظم، جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ غزل ہے اصل میں، اور نظم کی مانند ہے، یعنی کہ نظم کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اور علامہ اقبال آپ کو پتہ ہے مصور پاکستان، ہمارے قومی شاعر، اور مسلمان نوجوانوں کے نام کو آگے بڑھنے کے لیے جو آپ نے کلام لکھے، آپ نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھیں اور بچوں کے لیے بھی کلام لکھے، تاکہ بچوں میں بھی دنیا کی تسخیر کو جو ہے حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ اور ان کی نظموں کے کردار شاہین کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جس طرح شاہین کا عزم بلند ہے، آسمانوں پر پرواز ہے، تو ہماری مسلم نوجوان جو نسل ہے وہ بھی آگے بڑھے اور اس کی پرواز بھی آسمان کی بلندیوں کی طرف ہو، اور اس کا مقصد بھی عروج کی طرف ہو، کامیابی کی طرف ہو۔ اور ان کے اشعار میں یہی پیغام ملتا ہے جو انہوں نے اپنے اس کلام میں دیا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے بہت اچھی نظمیں لکھی ہیں اور جو ان کے لیے بہت مستفید ہیں۔ اگر ان کے اشعار پر غور کیا جائے تو اس میں بھی نوجوان نسل کو آگے بڑھنے کی، مسلسل کوشش کرنے کی، پرواز کی، ہمت کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں مشکلات میں، یعنی عشق کے امتحان میں یا کامیابی کے لیے جو ہمیں منازل کو حاصل کرنا ہے، اس پر آگے جانے کے لیے جو ہمیں مشکلات اور امتحان دیکھنے پڑتے ہیں، ہمیں اس میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ صبر استقامت کے ساتھ کامیابی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس کلام کو بہت سے گلوکاروں نے گایا بھی ہے اور بہت اچھے انداز سے بھی گایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر بہت زیادہ مختلف انداز میں ٹیبلو میں پیش کیے گئے جو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ابھی تحت اللفظ میں اس کلام کو سنیں گے، آپ نے اس کو سنیں گے نہیں بلکہ آغاز میں ہی سنیں گے، اور کس طرح پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی جہاں، دنیا، تہی، خالی، کارواں، قافلہ، یہ فضائیں، مراد یہ کائنات ہے، یہ فضا ہے، آسمان، ہوائیں، یہ ساری چیزیں کائنات کی اس سے میں شامل ہیں۔
قناعت کرنا ہے گزارا کرنا، یعنی صبر کے ساتھ جو بھی ہے اس پر گزارا کرنا۔ نشیمن گھونسلہ ٹھکانا، آشیاں گھر، مقامات آہو فغاں فریاد کے جدوجہد کے مقامات، انجمن محفل، رازداں راز رکھنے والا۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی، اور اس کے علاوہ آپ مشق کی طرف ابھی آئیں گے تو مشق میں دیکھیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی سرگرمیاں۔ سرگرمیوں میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انفرادی طور پر نظم کی اچھی سی طرز بنا کر باری باری پیش کیجیے۔ یہ میں آپ کو لیکچر کے آخر میں طرز اور نظم یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن دوبارہ بھیجوں گی تاکہ آپ اس کو اپنے ساتھ ایک دفعہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ جی پہلا سوال ہے، عشق کے امتحان سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ عشق کے امتحان سے شاعر کی مراد، اس کلام اقبال میں عشق کے امتحان سے ان کی مراد یہ ہے کہ زندگی میں کسی مقصد اور منزل کو پانے کے لیے اس راہ میں آنے والی مشکلات جو برداشت کرنی پڑتی ہیں ان کو امتحان کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ان کو امتحان کہا گیا ہے۔ شاعر نے عالم رنگ و بو کس چیز کو کہا ہے؟ شاعر نے عالم رنگ و بو یعنی دنیا کی رنگینیوں کو کہا ہے۔ کس کو کہا ہے؟ رنگ و بو، رنگینیاں، خوشبو، اور عالم رنگ و بو یعنی دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ جی اس سے اگلا سوال، اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ اس نظم میں شاعر نوجوانان مسلم سے مخاطب ہیں، یعنی مسلم نوجوان سے مخاطب ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے بہت سے کلاموں میں نوجوان مسلم قوم میں اور نوجوانان مسلم میں خودی کو اجاگر کیا اور ان کو آگے بڑھ کر محنت کرنے، لگن سے کام کرنے کی ہمت دلائی تاکہ وہ تحریک پاکستان کے اہم کارکن بن سکیں، اور کیونکہ اس وقت ان کے ذہن میں اور انہوں نے خواب دیکھ لیا تھا پاکستان کا، تو اس لحاظ سے انہوں نے بہت سی نظمیں لکھی ہیں کہ ہماری مسلم نوجوان نسل جو ہے وہ کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے، اتحاد کے ذریعے، یکجہتی کے ذریعے، محنت کے ذریعے، جدوجہد کے ذریعے۔ تو اس نظم میں بھی انہوں نے انہی کو مخاطب کیا اور انہیں بامقصد زندگی گزارنے اور اپنے خیالات اور منزل کو بلند رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 3 ہے کہ ذیل میں دیے گئے اشعار کی تشریح شاعر اور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے کیجیے۔ اس میں انہوں نے 2 اشعار دیے ہیں جن میں خاص طور پہ تشریح کرنی ہے۔ پہلا الف شعر ہے کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آسماں اور بھی ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے شاعر علامہ اقبال، نظم آپ کو پتہ ہے غزل کی معنی کی نظم ہے تو نظم ہی میں نے اس کو لکھا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بعض اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ آپ اگر غزل ہے تو مفہوم ہونا چاہیے، نظم ہے تو مرکزی خیال ہونا چاہیے۔ چاہے آپ مرکزی خیال کی ہیڈنگ دے لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس میں آپ مفہوم کی ہیڈنگ دے لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر ملک کے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ شاہین کا کام پرواز کرنا ہے۔ کیا ہے؟ شاہین کا کام پرواز کرنا ہے، اونچی اڑان یعنی بلند اعلیٰ مقصد کو پانا ہے، اور یہی اصل آزمائش ہے۔ اس دنیا کے علاوہ اور بھی جہان ہیں جن کو آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ادھر تک ہمیں پہنچنا ہے اور ناممکن کو ممکن بنانا ہے اور ان کو حاصل کرنا ہے۔ تشریح، علامہ اقبال نے اپنے اس کلام میں مسلم نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح شاہین کی پرواز آسمان اور بلندی کی طرف ہوتی ہے، مسلم نوجوان کی منزل اور مقصد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہاں آپ شعر لکھ سکتے ہیں، نہیں تیرا نشن من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی شعر اس میں لکھ سکتے ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ سیمپل کے طور پہ میں نوٹس آپ کو بھیجتی ہوں تاکہ کچھ طالبات جو ہیں اگر نہیں لکھ سکتی تو اس سے مدد حاصل کریں۔
اور کیا ہے کہ نوجوان محنت کریں، دنیا کو مسخر کریں، کیونکہ جمود سے ترقی ممکن نہیں جب تک ہم حرکت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس شعر میں بھی علامہ اقبال نے کائنات کو ایک آیت کی مانند قرار دیا ہے، اور وہ مسلم نوجوان کو آگے بڑھنے اور کائنات کے سینے میں اتر جانے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اسی کی تاکید ملتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، انورٹڈ کاماز میں آپ پرومیننٹ کر کے لکھیں گے مارکر کے ساتھ، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اقبال نے مسلم نوجوانوں کو کہا ہے کہ ان کا کام پرواز کرنا ہے، ترقی کرنا ہے، شاہین کی طرح اپنی منزل اور مقصد کو بلند رکھنا ہے۔ ہم صبر و برداشت سے، مسلسل محنت سے، جد و جہد سے، لگن سے اپنی منزل کو حاصل کر کے کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ کس کی طرح؟ شاہین کی طرح۔ جی، اس میں بے شعر جو ہے اس کی تشریح لکھنی ہے۔ بے شعر: گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ جی، اس کا مرکزی خیال اور مفہوم: علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب میں اس محفل میں اکیلا تھا اور کوئی میری حالت سے واقف نہیں تھا، وہ دن اب گزر گئے ہیں، اب تو میرے بہت سے راز جاننے والے اور بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ جی، تشریح: علامہ اقبال نے اپنی نظم میں ان تشبیہات کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو ان کے کردار کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ مسلم تنہا تھے، لیکن علم اور ترقی نے ان کو آگے بڑھایا اور تسخیر کائنات کی طرف موڑ دیا، اور آج وہی مسلمان بہت سے لوگوں کو علم فراہم کر رہا ہے، زمین و آسمان کو مسخر کر رہا ہے، اور اس کی نظر آسمان پر ہے، زمین پر نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ کائنات کا نظام نہایت مستعد ہے، مستعد تیز، کہ کائنات کا نظام نہایت مستعد ہے، اور اس میں ہرگز کوئی جمود نہیں، بلکہ ہر آنے والا وقت ایک نئی شان والا ہے۔ جی، آپ دیکھیں نظام کائنات، نظام شمسی، یہ سب کتنی خوبصورتی سے اللہ پاک نے بنائے ہیں اور اسی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اصل میں افلاک یعنی آسمان کا خیال اور سفر کا خیال ہمیشہ سے علامہ اقبال کی خواہش رہا ہے، اور وہ اپنی منزل کو آسمانوں میں ہی ڈھونڈتے ہیں، اور وہ آسمانوں، چاند اور کہکشاؤں کو دیکھنے کے لیے متوجہ رہے اور ہمیشہ اس پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتے رہے۔ اپنے کلام میں کئی جگہ آپ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا: شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو قوت بازو سے اسے اور ہوا دے۔ جی، یہ آپ کی جو تشریح ہے الف اور بے یہ مکمل ہو گئی، اور آپ نے جس طرح میں نے آپ کو سمجھائی ہے یہ تشریح کہ اس میں یہی پیغام دیا گیا ہے، محنت، لگن، کوشش اور اعلیٰ منزل تک پہنچنے کا مقصد جو ہے، اونچی اڑان کی طرف جانے کا مقصد، وہ چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور تشریح جو ہے آپ کے سلیبس میں مشقی اشعار کی شامل تھی، الف اور بے جو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب آپ دیکھیں قواعد سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف نظم سے تلاش کر کے لکھیے۔ سب سے پہلے ہے صبر، اس کے لیے لفظ نظم میں استعمال ہوا ہے قنات، محفل، انجمن، باغ، چمن، فلک، آسماں، آشیانہ، نشیمن، اڑان، پرواز۔ قواعد کی یہ جو سوال نمبر 4 ہے یہ آپ کتاب کے اوپر ہی حل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کتاب کے اوپر ہی حل کریں گے۔ اور سوال نمبر 5 ہے ذخیرہ اشعار کے سلسلے میں، کہ 5 اشعار اپنی یادداشت کے لیے اس طرح لکھیے کہ ہر شعر پہلے شعر کے آخری حرف سے شروع ہو، جیسے اقبال کا ترانہ بانگے درا سے گویا ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، یعنی کہ الف سے جو ہے
جو شروع ہو اس کی مثال میں بتاتی ہوں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. اس طرح آپ نے جو ہے شعر کے آخری لفظ سے پھر اور شعر جو ہے بنا کر لکھنے ہیں. یہاں 5 اشعار دیے گئے ہیں، لیکن آپ مشق کے زبانی اظہار کے نیچے بھی دیکھیے جگہ موجود ہے اور اشعار کے اوپر بھی 2 اشعار کی جگہ موجود ہے. تو آپ نے اس کے علاوہ 2 اشعار صرف کتاب کے اوپر ہی تحریر کرنے ہیں. کیا کرنا ہے؟ آپ نے کتاب کے اوپر ہی تحریر کرنے ہیں. جی اس کے بعد انشاء پردازی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کیا ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یعنی مضمون گرامر کا جو حصہ ہے مضمون. آپ نے ہم اقبال کے شاہین بنیں گے اس موضوع پر 150 الفاظ پر مشتمل آپ نے مضمون لکھنا ہے. جی مضمون آپ نے کس طرح لکھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے لکھیں گے. اگر آپ ٹاپک سے کنفیوز نہ ہوئے گا، یہ علامہ اقبال ہی دراصل عنوان ہے، لیکن پہلے آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے لکھیں گے اور پھر ان کے اشعار آپ دیکھیں. یہی 2 اشعار 3 اشعار ایسے میری تشریح میں شامل ہیں جن کے شاہین کا ذکر ہے. وہ تینوں اشعار بھی آپ لوگ جو ہے اس میں لکھ سکتے ہیں، اس مضمون میں تحریر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اشعار تحریر کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا خواب دیکھا تھا، پھر انہوں نے مسلمانوں کے کردار کے لیے ان میں خود ہی بیدار کی، یہ شعور اجاگر کیا کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، علم حاصل کریں اور یہ علم ترقی اور اعلیٰ خیال، بڑی سوچ، بڑے مقاصد جو ہیں یہی انسان کو منزل اور کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اتنی بڑی سوچ نہ ہونا، محنت نہ کرنا، لگن نہ ہونا انسان کو زمین کی طرف لے جاتی ہے. اور انہوں نے شاہین کو اعلیٰ پرواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور اسی طرح انہوں نے مسلم نوجوان کو جو ہے شاہین سے تشبیہ دی ہے کہ ہم اقبال کے شاہین ہیں، مسلم جو ہے نوجوان مسلمان. کیونکہ علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ان کو اعلیٰ مقام پر دیکھیں، اعلیٰ عہدوں پر دیکھیں، کردار سے اعلیٰ مقامات پر دیکھیں، تعمیر و ترقی میں ہوں آگے ہوں، تعلیم و تربیت میں آگے ہوں، ملک کے اچھے کارکن ہوں، ملک کے اچھے شہری ہوں، ملک کے اچھے سیاستدان ہوں. یہ ساری چیزیں علامہ اقبال جو ہیں ایک اچھے مسلمان میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شاہین ہو جو آگے لے کر پرواز کرے اور سب کو پیچھے لے کر چلتا رہے، کہ اس کا کردار بتائے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلم نوجوان ہے اور اقبال کا شاہین ہے. اس کا کردار سب کے لیے مثبت ہو، عمل با کردار ہو، بے عمل نہ ہو، کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. اس میں اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، ہمدردی ہو، اس میں انصاف ہو، عدل ہو، ٹھیک ہے، اس میں محنت ہو، لگن ہو، اس میں شعور ہو، اس میں خودی ہو، اس میں غیرت ہو، اس میں کسی کا حق مارنے کی عادت نہ ہو، وہ اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کو حق دینے کا عادی ہو اور وہ دوسروں کو علم دینے والا ہو، دوسروں کو تربیت دینے والا ہو، دوسروں کا کردار بنانے والا ہو. ہم اس طرح اقبال کا شاہین جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اور طالب علم جتنا زیادہ فرض شناسی سے اپنا کام کریں گے، محنت سے کام کریں گے، لگن سے کام کریں گے، جتنا ان میں احساس ذمہ داری ہوگا اور محرک ہوں گے، تحریک ہوگی اور بھاگ دوڑ ہوگی، اس میں محنت لگن شامل ہوگی، وہ کبھی ناکامی کی طرف نہیں جا سکتے. اور جس میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اور کلام اقبال میں اکثر محنت، لگن، احساس ذمہ داری اور خودی اور تعمیر کردار کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے قیمتی انسان کون ہے، یا قیمتی انسان ہونے کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احساس ذمہ داری، کہ جس شخص میں جتنا زیادہ احساس ذمہ داری ہے اور وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے. جی امید ہے کہ آپ کم از کم 150 الفاظ پر مشتمل یہ مضمون تحریر کریں گے. پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، اشعار کو مارکر کے ساتھ لکھیے گا اور کوٹیشنز جو اقوال ہیں وہ بھی آپ مارکر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. آیات کا حوالہ دینا چاہیں تو وہ بھی نمایاں کر کے آپ تحریر کر سکتے ہیں. اور امید ہے آپ کو میری اس نظم کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور آپ کا سوال نمبر 1 تھا
کہ اچھی طرز کے ساتھ پڑھنا ہے تو میں یہ نظم لیکچر کے آخر میں شامل کر رہی ہوں، اور آپ اس کو غور سے سنیے گا اور ساتھ پڑھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بشرطِ صحت و زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ جہاں